اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حامیم عین سین قاف. ہماری تفسیر آج سے سورہ شعراء کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی تفسیر الحوامیم، یعنی کہ وہ صورت جو حامیم سے شروع ہوتی. وہ 7 صورتیں ہیں، ان میں سے 3 صورت کی تفسیر ہو چکی ہے: سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف. 3 کا ہو چکا ہے الحمدللہ. آج سورہ شعراء ہے. یہ چوتھی صورت تھی جو حامیم سے شروع ہوتی ہے. اور 3 صورت: سورہ فصلت، سورہ غافر، سورہ زخرف. اور جو ہے نا 3 صورت جو ہے نا باقی ہے اس کے علاوہ. سب سے پہلے سورۃ الشورى، اس صورت کا نام ہے. شورا، اس کا جو اصل جو معنی ہے مشورہ کرنا. جیسا کہ ہمارے پاس دیکھیں کوئی جاب کرنا چاہتا ہے، ہم بولتے ہیں کہ جاؤ ان سے مشورہ کرو. وہی معنی ہے شورا کا. شورا کا معنی وہی ہے، جاؤ بھائی آپ ان سے مشورہ کرو. کوئی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ جاؤ بھائی ان سے مشورہ کرو. یعنی کہ مشورہ یہی جو ہے نا شورا ہے. عربی میں بولتے ہیں کہ مشورہ کو شورا کرنا، یعنی کہ مشورہ کرنا. شورا کا جو لفظ ہے اس کا معنی تو ہم کو معلوم ہوا کہ مشورہ کرنا، ڈسکشن کرنا. دیکھو بھائی دکان کھولنا چاہتا ہوں، آپ کیا ایڈوائز دینا چاہتے ہیں؟ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا، یعنی کہ اسے بولتے ہیں کہ شورا. اچھا، شورا اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے کہا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے نماز قائم کرو. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم کیا کرو؟ شورا، یعنی کہ تم مشورہ کرو. نماز کے فوری بعد اللہ نے مشورہ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتی، نماز کے فوری بعد. تو اس سے مشورے کی اہمیت جو نا ہم کو معلوم ہوتا ہے. آج کتنے بھی لوگ جو ہے نا ایسے ہی کچھ بھی کام کرتی ہیں بغیر مشورہ کے، فیل ہو جاتی، ناکام ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے جو بھی آپ کام کریں مشورہ سے کریں. آپ مشورہ بہت اہم ہے. اسی وجہ سے اللہ نے نماز قائم کرنے کے فوری بعد اللہ نے کہا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اے لوگوں تم مشورہ کرو آپس میں. جو ہے نا تم دیکھیے، آپ سورہ شورى آیت نمبر 39 میں، سورہ شورى آیت نمبر 39 آپ دیکھیں گے اللہ نے کہا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اے لوگوں تم نماز قائم کرو. معلوم ہے کہ نماز امپورٹنٹ ہے. اس کے فوری اللہ نے کہا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اے لوگوں تم مشورہ کرو. کیونکہ قرآن میں کہیں بھی آپ دیکھو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پورے قرآن میں نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. صرف شورا میں اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو اور مشورہ کرو. تو نماز کی جتنی اہمیت ہے اتنی قریب قریب اہمیت ہے مشورہ کی. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے، آپ گھر بننا چاہتی، مشورہ کرو. آپ کوئی بھی آپ ایک فیلڈ میں اچھے پڑھنا چاہتی، مشورہ کرو. مشورہ بہت اہم. اسی وجہ سے اس صورت کا نام جو ہے نا شورا، یعنی کہ مشورہ کے معنی میں. اچھی بات. اچھا، اس صورت کی جو خاصیت خاص طور پر یہ سورہ شورا میں وحی کا ذکر سب سے زیادہ ہے. وحی جو آسمان سے آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صرف وحی کا جو ذکر ہے سورہ شورا میں 6 مرتبہ آ کر ہے. سورہ شورا میں وحی کا ذکر 6 مرتبہ وحی کا لفظ آ کر ہے سورہ شورا میں. پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. کسی بھی صورت میں آپ 6 مرتبہ وحی کا لفظ نہیں دیکھیں گے سوائے سورہ شورا کے. صرف یہ صورت ہے جس میں وحی کا لو لفظ ہے 6 مرتبہ آ کر ہے. یہاں مشورہ کرو، صورت کا نام کیا ہے؟ شورا، یعنی کہ مشورہ کرو. یہاں وحی، کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ یعنی کہ صورت کا نام مشورہ کرو، شورا. اس صورت میں وحی کا لفظ 6 مرتبہ آ کر ہے. جو وحی جو آپ سسم پر نازل ہوتی تھی اس کا لفظ 6 مرتبہ کا. مشورہ اور وحی میں کیا کنیکشن ہے؟ تو مفسرین نے کہا کہ مشورہ کب کریں گے آپ؟ جب قرآن حدیث میں کوئی نصوص نہ ہو. اگر قرآن حدیث کی بات آ جائے وہاں آپ مشورہ نہیں کریں گے. قرآن حدیث میں کوئی بات بتائے، قرآن حدیث میں کہا سود حرام میں، اب میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں میں سود چھوڑنا کہ نہیں. جب وحی کی بات آ جائے وہاں مشورہ نہیں کریں گے آپ، وہاں مشورہ نہیں کریں. ہاں، وحی کے علاوہ دنیاوی مسائل جس میں قرآن حدیث کی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں آپ مشورہ کیجیے. وہاں دنیاوی معاملات میں، بزنس میں، یعنی کہ وحی کے معاملے میں مشورہ نہیں کرنا ہے.
قرآن میں اللہ نے کئی مسائل اللہ نے واضح انداز میں بیان کیا ہے. یعنی کہ مشورہ اور وحی میں کیا کنیکشن ہے. جہاں وحی ہے، جہاں قرآن حدیث کی بات ہے، وہاں آپ یہ نہیں بولیں گے ہم یہ مشورہ کر کے دیکھتا ہوں ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے کہ نہیں، یہ نہیں بولیں گے. قرآن حدیث کی بات آپ مان لیں گے، قرآن حدیث کی بات جو نا آپ مان لیں گے. آج جہاں قرآن حدیث کی بات نہیں ہے وہاں آپ مشورہ کیجیے. بزنس کے معاملے میں، اس طرح کے معاملے میں جو نا ایک مسلمان مشورہ کرے. چلیے ہم لوگ سورۃ شعراء کی تفسیر ہم دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اس کا جو معنی ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اس سورت کا ایک جو نام ہے سورۃ الشعراء، جو ہمارے پاس مشہور ہے. اگر آپ احادیث کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے اس میں جو لکھا ہے اس سورت کا نام سورۃ حامیم عین سین قاف. اس سورت کا ایک اور جو نام ہے سورۃ حامیم عین سین قاف. تو دو نام جو ہے نا مشہور ہے علماء کے پاس، ایک سورۃ الشعراء، دوسرا سورۃ حامیم عین سین قاف. حامیم اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا معنی معلوم نہیں ہے. عین سین قاف، اس کا معنی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں اس کا معنی. لیکن اگر آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے بعض علماء نے اس کا ایک معنی ذکر کرتے ہیں. عین سین قاف کا کیا معنی ہے؟ عین کا مطلب عزیز. اللہ تعالیٰ جو نا عزت دا عزیز ہے، سب پر غالب آنے والا. جیسے کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں عزیز، عین کا معنی عزیز. اللہ تعالیٰ عزیز ہے، عزت دار ہے، سب پر غالب آنے والا ہے. عزیز، عین کا ایک معنی عزیز. پھر سین، سین کا معنی سلام. اللہ کا ایک معنی نام سلام ہے، سین کا معنی سلام، سلامتی والا، سلامتی والا. یعنی کہ سین کا ایک جو معنی ہے یا سلام کے معنی میں. قاف قدیر کے معنی میں، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا. بعض علماء نے جو ہے نا اس طرح کا معنی ذکر کرتے ہیں. عین کا معنی عزیز، سین کا معنی سلام، قاف کا معنی قدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر کے معنی میں. لیکن صحیح جو معنی ہے اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا معنی معلوم نہیں. اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا معنی معلوم نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا کہ کذالک یوحی الیک، اسی طرح یوحی وحی کی، الیک آپ کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی ہم نے وحی کی ہے، من قبلک جو آپ سے پہلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوتی تھی. اس سے پہلے جو انبیاء کریں ان پر بھی وحی نازل ہوتی تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جس کئی انبیاء جو گزر چکے ہیں ان پر بھی وحی نازل ہوتی تھی. وہی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اے نبی جس طرح ہم آپ پر وحی نازل کرتے ہیں اس سے پہلے لوگوں پر بھی ہم وحی نازل کرتے تھے. آسان معنی ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ العزیز. اللہ تعالیٰ سب پر غالب آنے والا ہے. عزیز کا اس سے پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے. عزیز کا جو لفظ کا جو اصل جو معنی ہے، جیسے کوئی بادشاہ ہے ہم اسے مار کر ہم بادشاہ بن سکتے ہیں، اللہ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. عزیز، اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. کوئی بادشاہ ہے ہم اس پر غالب آ سکتے ہیں، غالب آ کر اس کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. عزیز ہے اللہ تعالیٰ. حکیم، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ نے کوئی، آپ کو اللہ نے غریب بنایا، کوئی نہ کوئی حکمت ہے. آپ کو ٹینشن ہو رہی، کوئی نہ کوئی حکمت. حکیم، آپ کو کوئی مصیبت پہنچی، کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یعنی کہ حکیم کا معنی اللہ جو بھی کرتا ہے آپ کے ساتھ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. دیکھیے آیت نمبر 3 آسان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتی ہیں کہ جناب جس طرح ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہے اسی طرح اس سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے وحی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ عزیز ہے اور حکیم ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. لہو اسی کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ما جو، فی السماوات جو آسمان میں، آسمان میں جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کا، فرشتے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے. ما جو فی الارض زمین میں، زمین میں کیا ہے؟ پودے، انسان، جانور، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے.
سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہاں ایک جو بات یہ معلوم ہوتی ہے، آپ کا جو پراپرٹی ہے سب کچھ، یہ سب کچھ ختم ہونے والی ہے. آپ کے پاس جو عہدہ ہے، پراپرٹی ہے، بنگلے ہیں، زمین ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ختم ہونے والے. سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. کل آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ کے بچوں کی ہو جائیں گے. کل آپ کے بچوں کی وفات ہو جائے گی، ان کے بچوں کی ہو جائے گی. اسی طرح سب ختم ہو جائیں گے اس دنیا میں. باقی رہنے والا کون ہے؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ صرف باقی رہیں گے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ العلی. علی مطلب اوپر. علی کا جو معنی اوپر. اوپر کہاں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. دیکھیں یہاں علی کا معنی میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. اس کا علم ہر جگہ ہے. اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ یہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے. امام ابن خزیمہ رحم اللہ کی جو کتاب ہے کتاب التوحید، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ یہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، اگر ایسے مسلمان کی جب وفات ہوتی ہے وَيُرْمِي فِي الْمَزْبَلَةِ، اس کی باڈی کو کچرے میں پھینک دو. اس کی باڈی کو کچرے میں پھینک دو. ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. دلیل کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، دلیل کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. بس ہم یہ عقیدہ رکھیں گے. یہی صحیح عقیدہ ہے جو صحابہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نا ثابت ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں اللہ المستعان. اللہ المستعان. اس کے بعد علی مطلب اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. عظیم، عظمت والا ہے اللہ تعالیٰ. عظمت والا ہے کیونکہ وہ شان والا ہے، سب بادشاہت اس کی ہے. عظیم ہے اللہ تعالیٰ. جیسے کہ ہم بولتے ہیں کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے، یہ بڑا عظیم شخصیت ہے، بڑا عظیم انسان ہے. سب سے عظیم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ العظیم. سب سے عظیم جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہے. آیت نمبر 4 بھی جو ہے نا اس میں جو بات اللہ نے کہا کہ جو نا اسی کے لیے ہے آسمان و زمین میں جو کچھ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ علی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے اور عظیم ہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا کہ تکادو. تکادو مطلب قریب ہے. تکادو کا معنی آسان جو ہے نا قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے لیکن نہیں پھٹے گا. تکادو کا معنی آپ دماغ میں رکھیے. تکادو مطلب قریب ہے کہ پھٹ جائے لیکن نہیں پھٹے گا، اسے بولتے ہیں کہ تکادو. جیسا کہ ہم لوگ سورہ ملک میں پڑھ چکے ہیں، تکادو تمیز من الغیظ. قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے لیکن نہیں پھٹے گی جہنم، لیکن قریب پھٹے جیسا ہو جائے گا لیکن نہیں پھٹے گا. تکادو کا اصل جو معنی قریب ہے کہ پھٹ جائے لیکن نہیں پھٹے گا، وہی تکادو. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے لیکن نہیں پھٹے گا آسمان. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں یہ جو آسمان ہے قریب ہے کہ پھٹ جائے. کیوں؟ اللہ کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، اس کے ڈر سے، اس کا مقام و مرتبہ کی وجہ سے یہ آسمان پھٹ سکتا ہے لیکن نہیں پھٹے گا آسمان میں. دیکھیں تکادو قریب ہے کہ السماوات، یہ آسمان، یتفطر پھٹ جائے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، من فوقہن، اس کے اوپر سے، یعنی کہ پورے آسمان پھٹ جائے. قریب ہے لیکن نہیں پھٹے گا آسمان. کیوں آسمان اللہ نے کیوں کہا کہ جو آسمان پھٹے جیسا ہے لیکن نہیں پھٹے گا؟ کیونکہ اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. یہ کافر، یہ عیسائی کیا بولتی؟ اللہ کو بیٹا ہے. عیسائی بولتی اللہ کو بیٹا ہے کر کے. یہ اتنی بری بات ہے، اتنی بری بات ہے کہ آسمان بھی سے نہیں سن سکتا. اتنی بری بات ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے. دیکھیے یہ جو بات ہے جو نا یہ آج عیسائی کیا بولتی؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اتنی بری بات ہے کہ جو نا یہ بات ایسی بات ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا. اتنی بری بات ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے قریب ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے اپنے اوپر سے لیکن نہیں پھٹے گا آسمان. کیوں آسمان پھٹ جائے گا؟ کیونکہ یہ جو بات جو بولتی نا یہ آسمان کو بھی پسند نہیں ہے. آسمان کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے.
اب یہاں آپ سوال کر سکتی کیا آسمان بھی سنتا ہے؟ کیا آسمان بھی اسے بھی احساس ہے کیا؟ آپ کا سوال ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، لیکن نہیں پھٹے گا، کیونکہ یہ جو کافر جو بولتے ہیں اللہ کو بیٹا ہے، یہ آسمان کو بھی پسند نہیں ہے اس طرح کے الفاظ۔ کیا آسمان کو بھی احساس ہوتا ہے؟ کا جواب ہے ہاں، جیسے کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جب فرعون مر گیا اللہ نے کہا کہ فما بکت علیہم السماء والارض، جب فرعون مرا نہ آسمان رویا نہ زمین رویا۔ آسمان کے اندر بھی احساس ہے، جس طرح میرے اندر احساس ہے، میں روتا ہوں ہنستا ہوں، آپ کے اندر احساس ہے، آسمان کے اندر بھی احساس ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فما بکت علیہم السماء والارض، جب فرعون مرا نہ آسمان رویا نہ زمین رویا، گویا کہ آسمان کے اندر بھی احساس ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد والملائکہ، اور فرشتے یسبحون تسبیح بیان کرتے ہیں بحمد ربہم، اپنے رب کی پاکی۔ یہ فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ یہ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح، ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں فرشتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ، فرشتے ہمیشہ جو ہے نا فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، یہ آسمان جو ہے نا پورا فل ہے، ساتوں آسمان، اتنا بھی جگہ خالی نہیں ہے، اتنا بھی جگہ خالی نہیں، وہاں فرشتے اللہ کی تسبیح سجدے میں گر کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پورا آسمان فل ہے، جیسا کہ آپ جو ہے نا سمجھو کہ ایک ٹیبل ہے، ٹیبل کے اوپر آپ کوئی زیادہ چیز رکھیں گے تو ٹیبل لائٹ کس آواز آنے لگتا ہے، اس طرح آواز آنے لگتا ہے، کیونکہ جب ٹیبل زیادہ ہو جاتا ہے جو نا وہ جو نا لائٹ جو نا ہلنے جیسا لگتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں گے سیٹ میں آپ کوئی زیادہ وزن چیز رکھیں گے تو سیٹ ہلنے جیسا لگتا ہے، ٹوڑے جیسا لگتا ہے۔ یعنی کہ حدیث میں ہے کہ آسمان میں فرشتے بھرے ہوئے، اتنے بھرے ہوئے کہ جو نا وہاں سے آواز آتی ہے، اتنے فرشتے بھرے ہوئے ہیں آسمان میں۔ اس طرح کوئی سیٹ میں آپ زیادہ وزن رکھتے ہیں، جیسے سیٹ کا لائٹ ہلنے لگتا ہے، وزن ہونے لگتا ہے، اس طرح آسمان جو نا پورے فرشتے بھرے ہوئے، کہیں بھی جگہ خالی نہیں ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں فرشتے۔ ایک ہے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، دوسرا وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور استغفار کرتے ہیں۔ استغفرون کا معنی اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ فرشتے استغفار کرتے ہیں کس کے لیے؟ لمن فی الارض، جو زمین میں جو ہیں، کون ہی؟ مسلمان، جو خاص طور پر مومن۔ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو مومن بندہ ہے اس زمین میں تو اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایک جو تفسیر ہے، یعنی کہ جو کچھ زمین میں ہے، خاص طور پر یہاں مومن، جو مومن زمین میں ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مومن کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ دوسری جو تفسیر ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ، فرشتے استغفار کرتے ہیں کس کے لیے؟ لمن فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، کافر بھی زمین میں ہے۔ کیا فرشتے کافر کے حق میں بھی استغفار کرتے ہیں؟ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے، کیا فرشتے کافر کے حق میں بھی استغفار کرتے ہیں؟ تو یہاں علماء نے کہا، مفسرین نے کہا جو کافر ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہیں فرشتے، جس طرح ہماری مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں فرشتے، کافروں کی ہدایت کے لیے یہ فرشتے دعا مانگتے ہیں۔ یہ فرشتے دعا مانگتے ہیں کافروں کی ہدایت کے لیے۔ میں اور آپ کتنی مرتبہ ہم نے دعا کیا ہے؟ آپ کے گھر میں کتنے کام والی آتی ہیں جو ہندو ہوتی ہے؟ آپ کئی لوگ دیکھتے ہیں جو بزنس مین جو ہوتے ہیں، جو جینٹس جو ہوتی ہیں، باہر کئی کافروں کو دیکھتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کافر کو اسلام کی ہدایت دے دے؟ کبھی ہم نے دعا کیا؟ نہیں۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے یہ چیز ہے کہ ہم بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کافر کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ اس کافر کو، اسے کہ ہم مطلب دعا کریں اللہ تعالیٰ جو بھی کافر ہے ان کو ہدایت کی توفیق دے دے، اسلام کی توفیق دے دے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ابو جہل کو ہدایت کی توفیق دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کافر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی توفیق دے دے، اسلام کی توفیق دے دے۔ نبی کی دعا تھی عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لے۔ یعنی کہ یہاں فرشتے جو ہے نا دعا کرتے ہیں میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ کافر کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو بھی جو ہے نا ہدایت دے دے۔ پھر اس کے بعد الا ان اللہ، یعنی کہ اللہ باخبر ہو جا، مطلب اس کو بتانے کے لیے الا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ هو الغفور، معاف کرنے والا ہے، غفور معاف کرنے والا۔ گناہ ہو گیا اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، غفور۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ،
آپ جتنا اللہ سے توبہ کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. غفار ہے اللہ تعالیٰ, غفور. کبھی انسان مایوس نہ ہو جائے میرے سے بہت زیادہ گناہ ہو گیا, نہیں, مایوس نہیں ہونا ہے. مایوس شریعت میں حرام ہے, حرام ہے شریعت. ہاں آپ جو ہے نا گناہ ہو گیا, غفور ہے اللہ تعالیٰ, بولے کہ یا غفور تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ کو رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد یعنی کہ آیت نمبر 5 میں پہلی بات جو بات بتائی گئی ہے, آسمان قریب ہے کہ پھٹ جائے لیکن نہیں پھٹے گا. کیوں؟ کیونکہ جو کافر جو بولتے نا کہ اللہ کو بیٹا ہے بیٹا ہے, یہ آسمان کو بھی سننے نہیں ہوتا ہے. اتنی بری بات ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے. دوسرا, یہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اس کی حمد بیان کرتے ہیں. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں. کس کے حق میں؟ میرے حق میں, آپ کے حق میں. بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور کافر کے حق میں بھی فرشتے استغفار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کافر کو اسلام کی توفیق دے دے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ غفور ہے, معاف کرنے والا, رحم کرنے والا. آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا کہ والذی, جو آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں, یہ کافر بت کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ بت کی عبادت کرتے ہیں. یہ بت کبھی بھی ان کی حفاظت نہیں کرے گا. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. آسان ہے. والذین, جو اتخذوا, بنا لیتے ہیں, من دونہ, اللہ کے علاوہ, اولیاء, دوست. کون؟ یہ کافر, یہ بت ان کا دوست ہے, بت ان کا دوست ہے. اس کے سامنے جھکتے ہیں, جیسا کہ آج مزار کو کئی لوگ جاتے ہیں, نعوذ باللہ, قبر کے سامنے جھکتے ہیں, اپنا جو قبر میں جو ہے اسے اپنا ولی مانتے ہیں, نعوذ باللہ, اس کے سامنے جھکتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں. وہی اللہ نے کہا کہ جو لوگ بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ اولیاء, دوست, جس بت کو, قبر والوں کو, جیسا کہ عیسائی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں, جو بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں یہ ان کو کام نہیں آئیں گے. کیونکہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ حفیظ علیم, اللہ حفاظت کرنے والا ہے تمہارا. اللہ ہے حفیظ, حفاظت کرنے والا ہے. علیم, آپ کا, میرا اور آپ کا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ قبر والے نہیں, یہ بت نہیں, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. اسی وجہ سے ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے گئے تھے, تو وہاں سے معلوم ہوا کہ جو نا لوگ آپ کو قتل کرنے والے ہیں. معلوم ہوا وہاں سے کہ لوگوں نے آ کر کہا کہ علی رضی اللہ عنہ, آپ کو لوگ قتل کرنے والے ہیں, آپ کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں لوگ. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ, اللہ میری حفاظت کرے گا, اللہ میری حفاظت کرے گا. یعنی کہ آپ کے دل و دماغ میں یقین ہو کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا. جتنی یقین آپ اللہ سے رکھیں گے اللہ اتنا ہی آپ کی حفاظت کرے گا, اتنا ہی. یعنی کہ آپ پورا, اب جب سفر میں نکلتی پورا یقین کرو اللہ میری حفاظت کرے گا. یقین آپ نے اللہ حفاظت کرتا کہ نہیں کی, جب آپ کے یقین میں ڈلمل ہو نہیں ہوگا, پوری طریقے سے آپ کی حفاظت نہیں ہوگی. یعنی کہ آپ پورا یقین رکھیں کہ اللہ میری حفاظت کرے گا. یعنی کہ اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل, نہیں ہے آپ پر اس کے علاوہ کوئی وکیل, مددگار جو آپ کی حفاظت کرے. ما نہیں, انت, آپ, میں اور آپ, علیہم, آپ پر, وکیل, کوئی مددگار, کوئی آپ کی حفاظت کرنے والا. اللہ کے علاوہ کوئی ہماری حفاظت نہیں کر سکتا, اللہ کے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا, اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا, اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ, اسی طرح, اوحینا, ہم نے وحی کی, الیک, آپ کی طرف, قرآن عربیہ, قرآن کو عربی زبان میں, اللہ نے وحی کی آپ کی طرف قرآن کو عربی زبان. یہ قرآن عربی زبان میں ہے. اس سے علماء نے کہا کہ سب سے افضل اور سب سے بہترین جو لینگویج ہے وہ ہے عربی زبان, کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے. سب سے بہترین جو لینگویج ہے, سب سے افضل جو زبان ہے وہ ہے قرآن عربی, کیونکہ اللہ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لتنذر, اے نبی تم ڈراؤ. اب یہ قرآن نازل کر دیا کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اللہ نے کہا کہ لتنذر, اے نبی تم ڈراؤ, اے نبی تم ڈراؤ. کن کو؟ ام القری, ام القری کون ہے؟ مکے والے. اے نبی آپ مکے والوں کو ڈراؤ, دین کی دعوت دو. ومن حولها, جو ان کے اطراف ہے, یہ مکہ ہے, مکے کے اطراف, پوری دنیا والے. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ ام القری, ام القری مطلب مکہ. اس کے بعد ومن حولها, ومن جو
حولہا اس کے اطراف، مکے کے اطراف جو لوگ، یعنی کہ تمام لوگوں کو اے نبی تم جو ہے نا اسلام کی دعوت دو. اور اللہ نے کہا کہ ویوم الجمع، اور یعنی کہ وہ تنذر اے نبی تم ڈراؤ، ویوم الجمع جس دن لوگوں کو جمع کرے، یعنی کہ قیامت کے دن کے بارے میں لوگوں کو ڈراؤ. بولو کہ لوگوں کے لوگ قیامت آنے والا ہے، قیامت کے بارے میں لوگوں کو ڈراؤ. کیوں؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، قیامت آئے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت کی کیا ہوگا؟ فریق، ایک جماعت ہوگی، فی الجنہ جنت میں، وہ فریق، فریق کا مطلب ایک جماعت، فی السعیر جہنم میں، نعوذ باللہ. ایک فریق، ایک جماعت، فریق کا مطلب جماعت. حشر کے میدان میں ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی، ایک اور جماعت جہنم میں داخل ہوگی. یعنی کہ آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے سورہ شورا، شورا کا مطلب مشورہ کرنا. کوئی بھی آپ کام کریں مشورہ کریں، بغیر مشورہ کے کوئی بھی کام نہ کریں. سورہ شورا میں، یعنی کہ آج کے درس کا جو خلاصہ ہے، سورہ شورا میں وحی کا جو لفظ ہے 6 مرتبہ آ کر ہے. مشورہ اور وحی میں کیا کنیکشن ہے؟ یعنی کہ جو بات قرآن حدیث میں آ کر ہے آپ وہاں مشورہ نہیں کر سکتے. جیسا کہ قرآن میں کہا کہ سود حرام ہے، آپ بولتے کہ میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں، میں سود کا بزنس چھوڑنا کہ نہیں کہ نہیں. جہاں وحی ہے وہاں آپ مشورہ نہیں کریں گے، جہاں قرآن حدیث کی بات ہے وہاں آپ مشورہ نہیں کریں گے. قرآن حدیث کی بات آ گئی بس لے لینا، آپ کو مشورہ وہاں نہیں کرنا. اس کے علاوہ جو بھی بات ہے بزنس کے معاملے میں ہے یا جاب کے معاملے میں ہے یا آپ کی زندگی کو سیٹل ہونے کا جو بھی ہے آپ مشورہ کیجیے. زندگی میں مشورہ بہت اہم ہے. اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ جو مسلمان مشورہ کرے گا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. آپ مشورہ کر کے کوئی کام کریں گے تو آپ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے. لا ندیم من استشار، لا ندیم وہ مسلمان شرمندہ نہیں ہوگا، من استشار جو مشورہ کرتا ہے. جیسے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں سے پوچھو آپ کیا بولنا چاہتی اس میں کروں یا نہیں. 10 لوگوں کا آپ مشورہ لے لو تو گویا کہ 10 لوگوں کی دماغ کی بات آپ کے دماغ میں آ گئی، گویا کہ ان کے عقل میں جو بات ہے وہ آپ کے عقل میں آ گئی. تو مشورہ جو ہے نا بہت اہم ہے. اس کے بعد یہ سورہ حامیم میں عین سین قاف، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی. اسی طرح اس سے پہلے جو انبیاء ہیں ہم نے ان کی طرف بھی وحی کی. اللہ تعالیٰ عزیز ہے، سب پر غالب آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ سب کچھ، یہ مال، یہ زمین، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ علی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عظیم ہے، اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے لیکن نہیں پھٹے گا، کیونکہ تقادو کا معنی ہی یہی ہے، قریب ہے کہ پھٹ جائے لیکن نہیں پھٹے گا. کیوں آسمان پھٹ جائے گا قریب ہے کہ؟ کیونکہ کافر بولتے نا کہ اللہ کو بیٹا ہے، بیٹا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان کو بھی یہ چیز پسند نہیں ہے. آسمان بھی سننا نہیں چاہتا کہ جو نا اللہ کو بیٹا ہے کر کے، نعوذ باللہ. اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور فرشتے استغفار کرتی ہیں جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. فرشتے مومن کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مومن کے گناہوں کو معاف کر دے، اور ساتھ میں فرشتے کافر کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے جو بھی کافر ہے اس کو اسلام کی توفیق دے دے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا اے لوگ، یہ جو کافر جو ہے نا اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا دوست اور ولی بنا لیتے ہیں، اور حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اس قرآن کو، کون سی زبان میں؟ عربی زبان میں. اس قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں جو نا وحی نازل کی تاکہ اے نبی تم جو نا یہ قرآن لے کر جو نا القرى مکے والوں کو ڈراؤ، اور اس کے اطراف جو لوگ، یعنی کہ تمام کافروں کو جو نا تم اس قرآن کی، اس اسلام کی جو نا تم دعوت دو. اے نبی تم ڈراؤ قیامت کے دن، جس دن اللہ تعالیٰ، یوم الجمع کا مطلب جمع کرنا، جس دن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. جو دن جو ہے نا مطلب شک، یقین ہے کہ اس دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ تمام کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت کے دن جو ہے نا ایک جماعت ہوگی جنت میں اور ایک اور جماعت ہوگی جہنم میں. اللہم انا نعوذ بک من النار. سورۃ شعراء آیت نمبر 7 تک ہماری آج کی تفسیر ہو چکی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.